بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذی وقار، پہلے ہم نے دین کے بارے میں گفتگو فرمائی اور آج ہم آگے ارکان اسلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارکان اسلام، ارکان رکن کی جمع ہے اور اس کا معنی ستون کے ہیں، یعنی بنیاد۔ ارکان اسلام کل 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 پر ہے زکوٰۃ، نمبر 4 پر حج اور نمبر 5 پر روزہ۔ ستون کے معنی میں نے بنیاد کے بتائے، اور آج ہم اگر کوئی بھی عمارت تعمیر کرتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، پہلے بنیاد کی اینٹ کو رکھا جاتا ہے، پھر اس اینٹ پر عمارت تعمیر ہوتی ہے، پھر اس عمارت کا نقش نگار سامنے آتا ہے اور پھر وہ خوبصورت منظر نظر آتا ہے جو ایک انسان نے بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارکان اسلام کی وضاحت بہت احسن انداز کے ساتھ قرآن مجید میں فرمائی۔ آئیے اب ہم نمبر 1 توحید پر بات کرتے ہیں۔ توحید کا لفظی معنی گواہی دینا، ضمانت دینا، کسی بات کو یقین کے ساتھ تسلیم کرنا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کا معنی دوسرا، اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے محبوب، قل اے محبوب فرما دیجئے کہ میرے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، اور لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ وہ اس کا کوئی شریک ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے، یعنی کہ اس کے برابر شریک اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ذات ہے جس کو اللہ رب العزت کا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو احسن انداز کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، دریا، سمندر اور صحرا کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بہت خوبصورت احسن انداز کے ساتھ تخلیق فرمایا
اور اللہ رب العزت نے اس کی میں بہت سی حکمتیں رکھی ہیں۔ آئیے ایک حکمت کی بات کرتے ہیں۔ زمین جب اللہ رب العزت نے بنائی تو زمین کا ٹھہراؤ ایک جگہ پر ساکت نہیں تھا، کبھی زمین یوں ہو جاتی، کبھی زمین یوں ہو جاتی، اور اللہ رب العزت نے پہاڑ کو زمین پر مسلط کیا، یعنی پہاڑ کو زمین پر بنایا، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین ساکت ہو گئی، ایک جگہ ٹھہر گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال اللہ رب العزت نے وحدانیت کے بارے میں فرمائی کہ اللہ رب العزت کی محبوب وہ ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، کہ اس کو ماننے والا صرف وحدانیت یعنی کہ ایک ماننا، اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کو بھی تسلیم کرنا، اور اللہ کے محبوب کو بھی تسلیم کرنا، یہ وحدانیت کا نام ہے۔ اور اسی کی مثال دنیا سے میں ایک مثال پیش کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک گھر میں ایک فرد سربراہی کر رہا ہے، یعنی کہ ایک بندہ گھر کا نظام چلا رہا ہے، تو وہ مناسب اپنے ذہن کے مطابق ہر ایک کام اور ہر ایک جگہ جو سامان رکھا جاتا ہے وہ ایک مینج کر رہا ہے، تو اس وقت سامنے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی اسی گھر کا نظام چلانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز یہاں پڑی ہونی چاہیے تھی، یہاں پڑی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے چھوٹی سی بات پر فساد اور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب فساد پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس گھر میں برکت نہیں ڈالتا، اور اس گھر کے رہنے والوں میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم سوچیں، ذہن پر زور ڈال کر سوچیں، تو دیکھیں کائنات اتنی بڑی بنائی اور نظام چلایا، دیکھیں سورج ایک وقت میں نکلتا ہے اور اسی وقت میں غروب ہوتا ہے، ایک جگہ سے نکلتا ہے اور دوسری جگہ غروب ہوتا ہے، وہ اپنی حد کو تجاوز نہیں کرتا۔ اور چاند ستاروں کو دیکھیے، رات دیکھے دن کو ستارے نکل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نظام ہی یعنی کہ ان کا کام ہی رات کو دیا ہے، یعنی کہ رات کو نکلنا ہے، دن کو وہ چھپ جاتے ہیں۔ وہ چھپ کیوں جاتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے حکم کو ماننا اتنا ضروری ہے، جیسے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں سر سجدے میں رکھ کر اجازت طلب کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، کیا تیری اجازت ہے کہ میں آج طلوع ہو جاؤں؟ تو اللہ رب العزت اجازت دے دیتا ہے، تو طلوع ہو جا۔ اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو جب سر پر آ جاتا ہے، تپش اتنی ہوتی ہے اس کی، اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ جیسے طلوع ہوا تھا تو نرم سی تھی، اس کی طرف دیکھا جا سکتا تھا، اور جب وہ سر پر ہوتا ہے یعنی کہ آسمان کے وسط پر آ جاتا ہے تو اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا، اور جو سورج کی طرف نہیں دیکھ سکا اور وہ اللہ رب العزت کو کیسے دیکھ سکے گا؟ وہ اس سورج کے بنانے والی ذات کو کیسے دیکھ لے گا؟ اللہ رب العزت کی اس توحید کو ایک اشعار کے ساتھ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔